آخرت کا خیر کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح عن الاوزاعی حدثنی ابو عمار، یہ سند ہے. عن الاوزاعی حدثنی ابو عمار حدثنی عبداللہ بن فروخ حدثنی ابو ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ واول من ينشق عنہ القبر واول شافع واول مشفع. رواہ مسلم فی کتاب الفضائل. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو مسلم شریف کتاب الفضائل کے اندر لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں تمام آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا قیامت کے دن. دیکھیں اب تمام آدم کی اولاد میں انبیاء بھی آ گئے، تو آپ دنیا کے تمام لوگوں کے سردار ہوں گے بشمول انکلوڈنگ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم. یعنی آپ لوگوں کے بھی سردار ہوں گے اور انبیاء کے بھی سردار ہوں گے. پتہ یہ چلا کہ آپ سید الانبیاء ہیں، آپ افضل الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں اور تمام انبیاء کرام کے سید ہیں. انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا. تو یہ فضیلت بھی آپ کی ظاہر ہوئی. اور سور جب پھونکا جائے گا تو جہاں جن کی قبر ہے وہاں سے آدمی کھڑا ہو جائے گا. اللہ اکبر، کیا عالم ہوگا. کوئی آدمی دیکھ لے تو پریشان ہو جائے گا. کہاں کہاں قبریں ہیں معلوم نہیں، کہاں کہاں لوگوں کو دفن کیا گیا ہے ہم کو معلوم بھی نہیں ہوتا. بعض قبریں اجداث ہوتی ہیں، بعض قبور ہوتی ہیں. قبور کا مطلب وہ قبریں جو ظاہر ہوں، پتہ چلے کہ بھئی یہ قبریں. اور بعض قبروں کے نشانات مٹ گئے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ وہ قبریں ہیں یا نہیں ہیں، ان کو اجداث بولتے ہیں. جن قبروں کے نشانات مٹ گئے ہوں، ہم کو معلوم نہیں کہ ہاں قبر تھی، لیکن جب سور پھونکا جائے گا آدمی وہیں سے کھڑا ہوگا. اللہ اکبر، ننگا ننگ دھڑنگ آدمی اپنی قبر سے کھڑا ہوگا. جیسے پیدا ہوا ہے ویسے ہی اس کا حشر ہونے والا ہے، ویسے ہی ننگے کھڑا ہوگا اپنی قبر سے. آدمی دیکھ لے تو پریشان ہو جائے گا، یہ کیا ہو رہا ہے سب. تو سب سے پہلے دنیا میں کس کی قبر پھٹے گی اور کون اپنی قبر سے سب سے پہلے نکلے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ میں ہوں. وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی اور میں نکلوں گا. گویا کہ قبر سے کچھ نکلنے کے لیے اس کا پھٹنا ضروری ہے. بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ فلاں صاحب نعت پڑھنے کے لیے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے ہاتھ نکلا سلام کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اس حدیث کے خلاف ہے، اس لیے کہ قبر سے ہاتھ نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ قبر پھٹے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میری قبر قیامت سے پہلے پھٹنے ہی والی نہیں ہے، تو جب پھٹے گی نہیں تو ہاتھ کیسے نکلے گا؟ لہذا یہ عقیدہ کہ کسی نے نعت پڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ قبر سے نکلا، یہ بالکل غلط بات ہے، اس حدیث کے بالکل خلاف ہے. اس لیے کہ قبر سے ہاتھ نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ قبر پھٹے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میری قبر قیامت سے پہلے پھٹنے ہی والی نہیں ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی اور میں سب سے پہلے اپنی قبر سے باہر آؤں گا. وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی اور میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا. یہ آپ کی فضیلت. اور وَأَوَّلُ، یہ پہلی حدیث جو انس بن مالک کی تھی، وَأَوَّلُ مَن يَقْرَعُ وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. پتہ ہے چلے جنت کے جو دروازے بند ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچیں گے اور کھلوائیں گے، کھٹکھٹائیں گے دروازے کو، تب دروازہ کھولا جائے، دروازے کھل جائیں گے. وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، سب سے پہلے میں جنت کے دروازوں کو کھٹکھٹاؤں گا اور جنت کے دروازے کھولے جائیں گے. یہ آپ کی فضیلت ہے. وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، تمام گنہگار تمام انبیاء کرام کے پاس جا کر کے مایوس ہو جائیں گے. کوئی بھی نبی، کوئی بھی شخص اس وقت کسی کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا. گنہگار پریشان ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، سب سے پہلے اللہ مجھے سفارش کا اذن دے گا، میں سجدے میں گروں گا اور مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ سر اٹھائیے، آپ جو مانگیں دیا جائے گا. اللہ اکبر. کسی سے یہ کہہ دیا جائے آپ سر اٹھائیے، جو آپ مانگیں آپ کو دیا جائے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے یہ. آپ جو مانگیں آپ کو دیا جائے گا.
آپ جس کی سفارش کیجئے قبول کی جائے گی۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے جس کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا نبی سید الانبیاء ہے اور افضل الانبیاء ہے۔ اور سجدے میں گر کر اللہ کے رسول اللہ کی ایسی تعریف کریں گے کہ ویسی تعریف کائنات میں کسی نے اللہ کی نہیں کی ہے، اور وہ تعریف اللہ سکھائے گا اپنے نبی کو کہ ان الفاظ سے میری تعریف کیجیے، اور تعریف کے لائق تو صرف وہی ہے۔ اللہ، تعریف کے لائق تو صرف وہی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر کے اللہ کی تعریف کریں گے، اور اللہ آپ کی تعریف سے اتنا خوش ہوگا کہ فرمائے گا ارفع راسک، اے محمد آپ اپنے سر کو اٹھائیے، سل تعطا، جو مانگو آپ کو دیا جائے گا۔ اس سے ایک بات اور معلوم ہے کہ اللہ اپنی تعریف سے بہت خوش ہوتا ہے، لہذا دعا مانگنے سے پہلے، اس سے کوئی سوال کرنے سے پہلے آپ اس کی بڑی تعریف کیجیے، خوب تعریف کیجیے۔ اے اللہ تو پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، تو جبار ہے، تو قہار ہے، تو منتقم ہے، تو غفار ہے، تو ستیر ہے، اور تو بڑی عزت والا ہے، تو بڑا سخی ہے، تو بڑا کریم ہے، تو بڑے جلال والا ہے، تو اکرام والا ہے۔ جتنی تعریف ہو سکے آپ کیجئے۔ اللہ اپنی تعریف سے بہت خوش ہوتا ہے، اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو مانگیے، آپ کو ملے گا۔ ہم کو مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا ہے، یہاں بھی خرابی ہے، جو ملتی نہیں ہے نا کوئی چیز، آپ کو مانگنے کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ تو پہلے اللہ کو خوش کیجئے، اس کی تعریف کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے، اور ایسی تعریف اللہ سکھائے گا کہ وہ تعریف جب آپ کریں گے تو اللہ اتنا خوش ہو جائے گا، کہے گا یا محمد ارفع راسک، اپنے سر کو اٹھائیے اے محمد، آپ جو مانگیں آپ کو دیا جائے گا۔ کیا مانگیں گے سب سے پہلے؟ اے اللہ میرے امتیوں کو بخش۔ آپ کو کسی کی فکر نہیں، صرف اپنے امتیوں کی فکر ہے، اور امت ہے کہ وہ آپ کی جگہ پر اماموں کو بنائے بیٹھی ہے، آپ کی جگہ پر انہوں نے ائمہ کو لا کر کھڑا کر دیا ہے، آپ کی جگہ پر پیروں کو لا کر کھڑا کر دیا ہے، آپ کی جگہ پر لا کر شخصیتوں کو کھڑا کر دیا ہے۔ یہ امتی ہے، یہ امتی ہے، ان کی سفارش کی جائے گی۔ بھول جائیں ایسے لوگ کہ ان کی سفارش قیامت کے دن اللہ کے رسول فرمائیں گے، ایسے لوگوں کی سفارش نہیں ہونے والی ہے۔ حتی الوسع، حتی الامکان، آپ نبی سے محبت کریں، محبت کرنے کے ساتھ جتنا ہو سکے حتی الوسع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیجئے، اور آپ کا مقام کسی بھی بڑی سے بڑی شخصیت کو نہ دی جائے، اس لیے کہ آپ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں اللہ کے بعد۔ تو وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، سب سے پہلے مجھے سفارش کا اذن دیا جائے گا، میں سفارش کروں گا، اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی۔ اس میں ایک نکتہ اور ملا کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سفارش نہیں کریں گے، آپ کی شفاعت، یہ شفاعت کبریٰ ہوگی، بڑی شفاعت ہوگی، اس کے علاوہ بہت سارے لوگ سفارش کریں گے۔ کوئی نیک دوست ہے، جنت میں جا رہا ہے، تو اپنے گنہگار دوست کی سفارش کرے گا، اللہ اس کو بخش دے۔ چھوٹے بچے ہیں جو بچپن میں مر گئے، وہ مچل جائیں گے کہ اللہ میرے ماں باپ کو جنت میں داخل کر دے۔ کوئی اور نیک آدمی ہے، وہ آپ کی سفارش کر دے، تو اس سے پتہ چلا وہ اول الشافعین، میں سب سے پہلے سفارش کرنے والا ہوں گا۔ یہ پہلے کا لفظ بتا رہا ہے کہ دوسرے لوگ بھی سفارش کریں گے، اور ان کی سفارش اللہ تبارک تعالیٰ چاہے گا تو قبول کرے گا، اور قبول کرنے کے بعد جس شخص کے بارے میں سفارش ہو رہی ہے اس کو بخش دیا جائے گا۔ تو واول الشافعین واول المشفع، تو سب سے پہلے آپ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، سب سے پہلے آپ کو سفارش کا اذن ہوگا، سب سے پہلے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ آپ قیامت کے دن تمام اولاد آدم کے سردار، سب سے پہلے آپ کی قبر پھٹے گی۔ اللہ اکبر! یہ ساری کی ساری باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو دنیا کا سارا خیر عطا کر دیا گیا، اور قیامت کا، آخرت کا سارا خیر آپ کو عطا کر دیا گیا۔ تو راضی نے بالکل صحیح کہا، ھذا اللفظ یتناول خیرات الدنیا و خیرات الاخرہ، یہ لفظ کوثر، خیر کثیر، یہ دنیا کے تمام خیر کو اور آخرت کے تمام خیر کو شامل ہے۔ آپ کو دنیا کا تمام خیر دے دیا گیا، آخرت کا تمام خیر دے دیا گیا۔